اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں موقع دے رکھا، اس نے ہمیں مہلت دی ہوئی کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اور اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ہمت اور توفیق دی کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ تو شروع کرنے سے پہلے کل ہم نے جو آیات دیکھی تھی آیت نمبر 4 سے آنورڈ، تو ان میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ جی، آیت نمبر 4 سے ہم نے دیکھا تھا، اور آیت نمبر 4 میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ باقی حلال چیزوں کے بارے میں، تو ان سے کہہ دیں کہ ساری جو حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، وہ حلال کر دی گئیں، اور پھر وہ حلال جانور جس کو شکار کیا جائے کسی شکاری درندے سے یا شکاری جانور سے، تو اس کے بارے میں احکامات کہ اگر وہ مالک کے لیے روک رکھے، اپنے کھانے کے لیے نہیں کرے بلکہ مالک کے لیے روک رکھے، تو ایسے شکار کو ایسا شکار جو حلال جو ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو شکار کو چھوڑنے سے پہلے یا شکاری جانور کو چھوڑنے سے پہلے اس پر اللہ کا نام لے لیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ تم پر حلال کر دی گئی، تمہارا کھانا اہل یہود کا کھانا، اہل کتاب کا کھانا وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، لیکن شرط یہ تھی کہ اہل کتاب کا کھانا ہم اس وقت کھائیں گے جب ان کا ذبیحہ جو ہے وہ اسلامک قوانین کے تحت اس کو ذبح کیا جائے گا، اللہ کا نام لے کر اور چھری سے ذبح کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ نکتہ تھا کل شادی کے حوالے سے، کہ جب شادی کے لیے تم رشتہ دیکھو یا شادی کے لیے جب قصد کرو، تو مومن جو عورتیں ہیں مومنوں کی، ان کو اہمیت، یعنی پاک دامن عورتیں، اور اس کے علاوہ جو اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں ہیں، اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں وہ تم پر حلال کر دی گئیں، اور وہ تمہارا جو قصد ہے شادی کا وہ پراپر ہونا چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، اپنی خاندانی نظام جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، نہ کہ بدکاری کی نیت سے، اور نہ ہی کچھ چھپے ہوئے دوست یا چھپ کر خفیہ رکھ کر۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا تو یقیناً اس کے عمل جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے یا ضائع ہو گئے، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ پھر ایک اہم یہاں پر رہنمائی جو ہے وہ وضو اور مسح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا۔ آیت نمبر 6 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کوئی یا نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، اور سر پر مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں تک دھو لینا، اور اس کے بعد اگر جنابت کی حالت ہے تو غسل جو ہے وہ فرض ہے، غسل کو ضروری کرنا ہے، اور اگر مریض ہے یا سفر میں ہے یا کوئی بیت الخلاء سے آئے ہیں یا عورتوں سے اگر صحبت وغیرہ اس طرح کا معاملہ، تو اس صورت میں اگر
پانی نہ ملے تو پھر پاک مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے کل دیکھا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وضو کرنا یا تیمم کرنا، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تنگی نہیں بلکہ آسانی چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم جسمانی طور پر پاک ہونے کے ساتھ ساتھ، صاف پاک ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر بھی پاک ہو جاؤ، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو ان نعمتوں کے بارے میں، ان جو اللہ تعالیٰ نے کی تم پر، اور اس وعدے کو بھی یاد کرو جس کا تم سے پختگی سے لیا گیا، اور جب تم نے کہا تھا کہ سمعنا واطعنا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا ہے، خوب جانتا ہے جو سینوں کی باتیں ہیں، سینوں کے اندر چھپے راز جو ہے اور چھپی نیتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف، آیت نمبر 8 سے آنورڈ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، کونوا قوامین، تم سب ہو جاؤ قائم رہنے والے، للہ، اللہ کے لیے، شہداء، گواہی دینے والے، بالقسط، انصاف کی، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی، انصاف کی گواہی دینے کے لیے قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہم نے سورہ نساء میں یہ آیت کا یہ حصہ جو یہ پڑھا تھا کہ انصاف کی اہمیت ہمارے جو ریلیجن اسلام ہے، شریعت اسلامی یا شریعت محمدی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ایک بہت ہی اہمیت، یعنی پرائمری اہمیت، بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ زندگی کے ہر موضوع پر، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے انصاف کی حاکمیت، وہ اس کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور سب سے پہلے انصاف جو ہے، جب اگر کوئی انصاف کے اوپر قائم رہے یا انصاف کرنا شروع کر دے اپنے ہر معاملے میں، تو یقیناً وہ اپنے، چاہے وہ دین کے معاملات ہوں یا دنیا کے معاملات ہوں، وہ ہر لحاظ سے ثواب کا مستحق ہے، اللہ کے اجر عظیم کا مستحق ہے، کیونکہ اس کے لیے اس کو کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اس کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، یہ سارا کچھ جہاں پر اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو اللہ کے لیے گواہی دینا یعنی ہر بات میں حق سچ کے ساتھ کھڑے ہونا اور اسی کی ہی گواہی دینا۔ اور اس میں ہم نے پہلے جب آیت کا دیکھا تھا ٹرانسلیشن، تو سب پہلے دیکھا تھا ہم نے کہ اللہ کے لیے گواہی دینا تو سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت اور توحید و رسالت کا اقرار، اور اس کے اوپر ڈٹے رہنا، پھر اس کے ایمان کے باقی تقاضے جو ہیں ان کو من و عن اسی طرح سے ان کے اوپر اپنا ایمان لانا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے احکامات اور ان کی سنتیں جو ہیں جہاں تک ممکن ہو اس کے اوپر عمل کرنا، اور باقی جو فرائض اور نوافل ہیں ان سب کے اوپر حق اور سچ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنا اور باطل سے روگردانی کرتے رہنا، یہ اللہ کے ساتھ اللہ کے انصاف کی گواہی دینے کے لیے قائم ہو جانا۔ قائم ہو جانے کا مطلب ایک مسلسل جد و جہد ہے جو ہمیشہ جاری و ساری رہنے والی ہے۔ جس طرح سے نماز کو پڑھنے کا نہیں، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، جب بھی حکم آتا ہے اقیم الصلاۃ کہ نماز کو قائم کرو، جس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے مطلب مسلسل اس کو مطلب قائم کرنا ہے، مسلسل ایک جد و جہد جو وہ جاری رکھنی ہے، اس کو افضل وقت میں ادا کرنا ہے، اس کو اچھے طریقے خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور روانی سے باقاعدگی سے ادا کرتے رہنا ہے۔ ایک دفعہ ادا کر دی، ایک دفعہ پڑھ لی، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، تو یہ نماز کا قائم کرنا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے بن کر قائم ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ، اور ہرگز نہ آمادہ کرے تمہیں شنعان دشمنی، قوم کسی قوم کی، علی اللہ تعدلوا، اس بات کر کہ تم عدل نہ کر سکو، جو تم عدل نہ کرو۔ یہ آیت کا یہ حصہ جو ہے ابھی ہم نے سورہ مائدہ کے شروع کے آیات میں پڑھا
شورہ معاہدہ کے سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو اس وقت مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ کافی بہتر ہو چکی، معاشی طور پر بھی، ان کی تعداد بھی، ان کا جو دین بھی پھیلا، اسلام بھی تھوڑا سا پھیل چکا ہے، اس کا نام بھی اچھا ہے، کچھ جنگوں اور مارکوں میں کامیابیاں جو ملیں اس کی وجہ سے دشمنوں کے اوپر دھاک بھی ایک بیٹھ گیا۔ تو یہ مسلمانوں کی طاقت، اب مسلمان طاقتور ہو گئے ہیں۔ پہلے مسلمانوں کو کہا جاتا تھا کہ صبر کرو، جہاد اور قتال جو ہے اس سے بھی روکا جاتا تھا، بعد میں پھر حکم جب ہوا تو اس میں بھی بہت ساری ہدایت اور رہنمائیاں ملی، اور اب جب ایک غالب قوم کی شکل میں ایک ابھر رہی ہے، اور غالب قوم کی حیثیت سے، بلکہ اس کا ایک اکنالجمنٹ تو صلح حدیبیہ کا بھی ہے، تو اب کیونکہ وہ طاقتور ہو گئے ہیں تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو ہے اپنی کوئی پچھلی جو دشمنیاں ہیں ان کے بدلے لیتے رہو ان کے غالب آ جانے کی وجہ سے، بلکہ عدل قائم کرنا ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، اپنے سینسز میں رکھنا ہے، اور صرف دشمنی کو نبھانے کے لیے یا بدلہ لینے کے لیے کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنا وہ جائز نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یا سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی اس سے پہلے جب مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے آئے مسلمانوں کا گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، تو ان کو جب مکہ میں داخلے سے روک دیا گیا تھا تو یقیناً ان کے لیے ایک بہت ہی غمناک اور ایک مطلب واقعہ تھا وہ، کہ ان کے گھر بار سے کتنی دوری ہے، اور پھر قریب آ کر ان کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دی، تو وہ آپس میں بہت ان کے دل میں بہت ایک ملال تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ تو یہ اس کی ایک بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ اب اگر تمہیں مطلب قوت مل گئی اور تمہیں مطلب اجازت مل گئی اور تم حج اور عمرہ کے لیے جا سکتے ہو، جو بھی مقررہ مدت تھی 1 سال کی اس کے بعد، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کیونکہ غلبہ پا چکے تو تم ان کے اوپر اپنی پرانی دشمنی جو ہے اس کو نبھاتے پڑو، بلکہ عدل قائم رکھنا ہے۔ اعدلو تم عدل قائم کرو، وہ اقرب للتقوی، وہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، عدل قائم کرو ہر معاملے میں، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، دیکھو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ یہاں پر بھی دیکھیں وہی آیا کہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے آسائش اور اچھی بات کی ان کے مسلمانوں کے غلبے اور طاقت کی، اس کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ عدل پر قائم رہنا ہے، اور دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یہ نہ ہو کہ تم اپنے غرور میں آ کر اللہ سے ڈرنا چھوڑ دو، تو پھر تمہارے لیے انجام جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب اچھی طرح سے واقف ہے۔ وعد اللہ، اور وعدہ کیا ہے اللہ نے، اللہ زینہ ان لوگوں سے جو آمنو، جو سب ایمان لائے، اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے، وہ عامل الصالحات، اور سب نیک اعمال کرتے رہے۔ یہاں پر بھی آمنو کے ساتھ عامل الصالحات، صرف قولی طور پر یا الفاظ نہیں ادا کرنے، عقیدہ صرف اپنے دل کے اندر نہیں رکھنا، بلکہ پریکٹیکلی ہر کام کو، ہر نیک عمل جو ہے ان کو انجام دینے والا، یہ اس کے لیے بشارت ہے۔ جو سب ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں، لہم کے کیا وعدہ ہے، لہم ان کے لیے مغفرت، بخشش ہے، واجر عظیم، اور ایک عظیم اجر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دے گا اور ان کو ایک عظیم بہت بڑا جو اجر ہے وہ بھی دے گا۔ والذین کفروا، اور اس کے دوسری طرف جو ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کے احکامات کا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے سے یا اس کے احکام سے کسی بھی طریقے سے انکار کرنے سے، وَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہمارے آیات کو، ہماری آیات کی تکذیب کی، ان کو بھی ماننے سے انکار کر دیا یا ان کے اوپر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ اولئک اصحاب الجحیم، تو وہی ہیں جہنم کے ساتھی، وہی جہنم والے ہیں، ان کو یقیناً جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اور وہ یقیناً ایک بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ، تم سب ذکر کرو یا یاد کرو اللہ کی نعمت کو،
اللہ کے احسان کو، علیکم جو اس نے تم پر کیا، اے ایمان والو اللہ نے جو تم پر احسان کیا اس کو یاد کرو، اذ ہم قوم جب ارادہ کیا ایک قوم نے، ان یبسطوا کہ وہ سب بڑھائیں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، کہ وہ سب بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو۔ اگلا عشاء بھی دیکھتے ہیں پھر، فکف تو روک دیا اس نے، یعنی اللہ نے تو روک دیا، اللہ نے تو روک دیا اس نے، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ اے ایمان والو اللہ کے احسان کا، اللہ کی نعمت کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا۔ جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ وہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھائیں، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تمہاری طرف بڑھنے سے روک دیا۔ اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں بہت سارے علماء نے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ کوٹ کیا ہوئے ہیں، جس میں مختلف طرح کے واقعات ہیں جو مختلف وقتوں میں پیش آئے مسلمان قوم کے ساتھ، یا مسلمان اس وقت جو گروہ تھا اس کے ساتھ، جس میں دشمن جو ہے، دشمن کو پسپائی ہوئی، یا دشمن کے ارادے جو ہیں وہ ٹل گئے، یا مسلمانوں کا ایک رعب اور دبدبہ جو ہے وہ، اس کی وجہ سے بہت سارے جو مشرک، اور اس میں اہل کتاب یہودی اور نصارہ بھی شامل ہے، اور مشرکین کے گروہ بھی شامل ہے، جنہوں نے جو جنگ کا ارادہ رکھتے تھے لیکن ان کی ہمت نہ بڑھی، لیکن وہ جنگ کے لیے مطلب سامنے نہیں آئے، ان کے ڈر کی وجہ سے، ان کے غلبے کی وجہ سے، یا بہت ساری ریزنز ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان احسانوں کا جہاں پر یاد دہانی کرا رہا ہے کہ وہ تمہارے دشمن جو ہیں وہ تو تمہاری طرف بڑھنا چاہتے تھے، لیکن میں نے ان کو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے ہاتھوں کو تمہاری طرف بڑھنے سے روک دیا۔ اس میں بہت ساری مثالیں کوٹ کی جا رہی ہیں یا کی گئی ہیں، ان میں سے ایک آدھ کا اگر ذکر کریں تو ہم نے حدیث میں پڑھا تھا ایک اعرابی کا واقعہ، ایک مشرک بدو جسے کہہ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لشکر یا اپنے گروہ کے ہمراہ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، تو ایک جگہ پر انہوں نے آرام کے لیے سستانے کے لیے لیٹ گیا پورا گروہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، اور ان کی تلوار جو ہے وہ درخت کی ایک ٹہنی یا شاخ سے لٹکائی ہوئی تھی انہوں نے۔ تو ایک عرابی وہاں سے گزرا، اس نے تلوار دیکھی، تلوار نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تان لی، اور پھر ان سے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ کون تمہیں مجھ سے بچائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ میرا اللہ۔ تو اس نے جب یہ سنا تو اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور اس کے اوپر سنت کر یا اس کے اوپر تان کر کہا کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کون مجھ سے بتائے گا۔ تو اس کے تو اوسان جو ہے وہ خطا ہو چکے تھے، تو اس نے کہا کہ طاقت تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت حق دی کہ اسلام قبول کر لو۔ تو وہ بہرحال اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ ہاں میں اتنا ضرور کروں گا کہ میں آپ کے خلاف یا آپ کے لشکر کے خلاف کوئی کسی مارکے میں یا کسی کام میں نہ ہی شریک ہوں گا اور نہ ہی اس کی ترغیب دوں گا۔ تو پھر اس کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو ایک یہ واقعہ کوٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں۔ مثال کے طور پر غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کا مشرکین جو مکہ تھے وہ جاتے ہوئے چیلنج کر کے گئے تھے۔ غزوہ احد ہم نے بہت ہی تفصیل سے پڑھا تھا کہ اس میں پہلے کامیابی ملی، پھر بعد میں کچھ وجوہات کی بنا پر وہ جو کامیابی تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ شکست نہیں کہہ سکتے، اس میں معاملہ تقریباً برابر ہو گیا تھا، لیکن مشرکین جو ہے وہ واپس جاتے جاتے چیلنج دے گئے کہ اگلے سال پھر ملیں گے، پھر بدر میں ملیں گے۔ لیکن اگلے سال ان کی ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ بدر کے مقام پر آتے اور مقابلہ کرتے، جبکہ مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے ان کو دیکھنے کے لیے یا ان کے ساتھ مطلب مارکہ آرائی کرنے کے لیے ان کے چیلنج کے مطابق نکلا بھی تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ واقعات، جیسے حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے کسی مارکے کے لیے یا کسی سفر کے لیے یا کہیں پر، تو ایک مہینے کی مسافت سے جو دشمن ہے اس کے دل جو ہے
ان کے اوپر غلبہ طاری ہو جاتا تھا یا ان کے اوپر ڈر طاری ہو جاتا تھا۔ تو یہ بھی ایک اللہ کا خاص احسان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اور مسلم امہ کے اوپر بھی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اگر وہ نکلتے تو 1 مہینے کی مسافت پر مسلمانوں پر جو ہے نا کافروں پر یا دشمن جو ہے اس پر مسلمانوں کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رعب جو ہے وہ طاری ہو جاتا۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں اس میں کوٹ ہو جاتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں کو اگر غلبہ ملا ہے تو یقیناً اللہ کی مدد اور اسی کی خاص نعمت ہے، اور مطلب اگر دشمنوں نے اپنے ہاتھ اس کے رعب اور دبدبے یا کسی بھی وجہ سے پیچھے ہٹائے ہیں، پیچھے کیے ہیں، تو اس کی مین ریزن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک احسان کیا ہے، تو اس احسان کی یاد دہانی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کرائی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، یہاں پر پھر آ گیا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، ڈرتے رہو اللہ سے، کہ تمہارے اوپر جو احسان کیے اللہ تعالیٰ نے، تمہیں جو غلبہ عطا کیا، جو قوت عطا کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ناحق چلتے پھرو اور باطل طریقے سے یا اس طرح کے معاملات کرو، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر ہی ہے، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، پس چاہیے کہ بھروسہ کریں سب ایمان والے، سب ایمان والے جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں، چاہے وہ غلبے کی صورت میں ہے، چاہے وہ مغلوب ہیں، چاہے وہ تنگ دست ہیں یا خوشحال ہیں، چاہے وہ کمزور ہیں یا طاقتور ہیں، ان کو چاہیے کہ ہر حال میں وہ اللہ پر ہی توکل کریں، اللہ پر ہی بھروسہ کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اخذ اللہ، لیا اللہ تعالیٰ نے، میثاق، عہد یا وعدہ، بنی اسرائیل سے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، وَبَعَثْنَا، اور ہم نے مقرر کیے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور ہم نے مقرر کیے، اللہ نے مقرر کیے، منہم، وَبَعَثْنَا، اور ہم نے مقرر کیے، منہم، ان میں سے، اسنتا عشرہ نقیباً، 12 سردار، اللہ تعالیٰ ہی مطلب وہ جو 12 سردار ہیں مقرر کیے۔ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل یہ یہودیوں کے 12 گروہ تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے کسی لشکر کے، کسی جنگ کے لیے، جنگ قدیر ہے یا مجھے اس کا نام ابھی ذہن میں نہیں، اس کے لیے ان 12 قبیلوں کے 12 سردار جو ہیں وہ مقرر کیے تھے، یا 12 نقیب جو ان کی ٹریننگ بھی کرتے تھے اور ان کو لیڈ بھی کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر اس کی بھی یاد دہانی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، اور ہم نے مقرر کیا ان کے لیے، ان میں سے 12 سردار، 12 قبیلوں کے 12 سردار مقرر کیے گئے۔ وقال اللہ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی معکم، کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کے اوپر رحمتیں کی اور ان کے اوپر جو نعمتیں کی، ان کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کچھ تذکرہ ہوا مسلمانوں کے اوپر جو نعمتیں تھیں، اب تذکرہ ہو رہا ہے بنی اسرائیل یا اہل کتاب جو ہیں ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں کی، لیکن ان نعمتوں کو ان قوموں نے، اہل کتاب نے جھٹلایا، ان کی تکذیب کی یا ان کی مخالفت کی، ان کے خلاف چلے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذلت جو ہے وہ تھوپ دی۔ اور یہ ایک اشارہ بھی ہے مسلمانوں کی طرف کہ تمہارے اوپر احسان کیا ہے اگر، تو پچھلی امتوں کے اوپر بھی احسان کیا تھا، اور اگر پچھلی امتوں کے اوپر احسان کرنے کے باوجود، حق اور سچ کو واضح کرنے کے باوجود، ان کے اوپر نبی اور رسول اور کتابیں نازل ہونے کے باوجود اگر انہوں نے روح گردانی کی تو ان کا کیا انجام ہوا۔ تو اب یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم ان سے سیکھیں کہ اگر ایسے ہی معاملات خدا نہ خواستہ ہم بھی اگر کریں گے تو ہمارا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ وہ جب چاہے ایک امت کو بدل کر اس کی جگہ پر دوسری امت لے آئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے اور ان کے لیے مقرر کیے 12 سردار، اور بے شک میں نے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے کہا، اسی لیے ان کے لیے بھی کہا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، تو البتہ تم اگر نماز قائم کرو گے، اگر تم نماز قائم کرو گے، وہی کنڈیشن جو ہمارے لیے ہیں
کہ اگر تم نماز قائم کرو گے وآتیتم الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو گے، اگر تم نماز ادا کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے یا دو گے زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسلی اور اگر تم ایمان لاؤ گے میرے رسولوں پر، وعزرتموہم اور ان کی مدد کرو گے، یعنی اگر تم نماز قائم کرو گے، اگر تم زکوٰۃ ادا کرو گے، اگر تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور اگر تم ان کی مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور تم سب قرض دو گے، قرض حسنہ، ایک اچھا قرض، اگر تم اللہ کو ایک قرض دو گے، قرض حسنہ دو گے، سیم اسی طرح جیسے ہمارے لیے آیا تھا کہ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے یعنی اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے اور اللہ کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرو گے اور اپنے باقی جو کوشش ہے، محنت ہے وہ کرو گے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے یا اللہ کے دین کی ترویج کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے، اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، خاص کر اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے تم اگر قرض حسنہ دو گے اللہ کو، لا اکفرن، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ساری جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہیں کہ اگر تم کیا کہا ان کے لیے ان کے وسط وعدہ کیا اور 12 ان کے سردار مقرر کیے اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرو گے، اگر تم زکوٰۃ دو گے، اگر تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، اگر تم ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو یقیناً میں ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں یقیناً تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ اور ضرور بضرور میں داخل کروں گا تمہیں، یقیناً میں داخل کروں گا تمہیں جنات، جنتوں میں یا باغات میں، تجری من تحتها الانہار، چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، جنتوں میں داخل کروں گا یقیناً جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ فمن کفر، پھر جب جس نے کفر کیا، اب یہ دوسری طرف آ گیا، یہ سارا کچھ کرو گے تو اس کا نتیجہ جنت کی صورت میں ملے گا، لیکن فمن کفر، لیکن پھر جس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا، چاہے وہ پورے کا پورا انکار کرنا ہے اللہ کو ایک ماننے سے یا اس کے باقی جو تقاضے ہیں رسولوں اور نبیوں پر کتاب لانے اور رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانے، یا چاہے پارشل یعنی کچھ کا اقرار کر لیا اور کچھ سے انکار کر دیا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ بعد ذالک، اس کے بعد کہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا کی، منکم تم میں سے، فقط تو یقیناً ضل، وہ بھٹک گیا، جس نے انکار کیا وہ یقیناً بھٹک گیا، سوا سبیل، سیدھی راستے، تو وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا، اب وہ گمراہی کے راستے پر چل نکلا، اور گمراہی کا راستہ ایسا ہے کہ اس میں جتنا آگے بڑھتا جائے گا جتنا کوئی دور نکلتا جائے گا اتنا ہی واپسی کے راستے جو ہے وہ بند ہوتے جاتے ہیں یا واپسی جو ہے وہ ممکن نہیں رہتی۔ فبما، تو بسبب اس کے سبب، نقضہم، ان کے توڑ ڈالنے کے، میثاقہم، اپنے عہد کو، ان کے اپنے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ جو وعدے کیے کہ نماز قائم کرو، رسولوں پر ایمان لو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اس کے علاوہ سارے جتنے بھی ان سے وعدے کیے گئے، تو انہوں نے سب وعدوں کو توڑ ڈالا، تو ان کے وعدوں کو توڑ ڈالنے کے سبب لعناہم، ہم نے لعنت کی ان پر، وجعلنا، اور ہم نے کر دیا قلوبہم، ان کے دلوں کو، قاسیۃً، سخت، ان کے اوپر لعنت کی ہم نے اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ثم قست قلوبکم، یہ سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ پھر ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو جائیں گے، یعنی جو گمراہی میں ایک دفعہ پڑ گیا، جو جان بوجھ کر حق اور سب باطل جو ہے واضح ہو جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی اور پوری روشنی اور نبی اور کتابیں اور سارے جتنے بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتیں مل جانے کے باوجود، اگر جس نے انکار کر دیا اور اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے
وہ ان وعدوں کو توڑ دیا تو ان کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم نے ان پر لعنت کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دلوں کو ایسا گمراہ کیا، ایسا وہ سخت ہو گئے کہ جتنا مرضی ان کو پھر اب سمجھائیں وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ وہ اپنی گمراہی میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ ان کو ہدایت ملنا ہی مشکل ہو گیا، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یحرفون، ان کی دوسری کچھ اور وجوہات بھی تھیں، وہ آگے آ رہی ہیں۔ اور کیا وجوہات تھیں؟ یحرفون الکلمہ، وہ سب بدل دیتے ہیں کلمات کو، ام مواضعہ، اپنے اصل مقام سے، اپنے اصل مقام سے۔ یہ کلمات کو اصل مقام سے بدل دینا یعنی جو اللہ نے قرآن میں، اللہ نے جو کتاب میں، ان کی کتابوں میں جو نازل کیا، ان کے پاس جو کتابیں تھیں ان میں تحریف کرنا، ان کو ان کے کلمات کو یا ان میں جو آیات تھیں اللہ تعالیٰ نے کے احکامات جو فرامین دیے اس میں، ان کو اصل مقام سے بدل دینا یا ان میں تحریف کر دینا۔ یہ بدل دینا جو ہے یہ ہم نے پہلے بھی کافی دفعہ پڑھا ہے کہ دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کتاب کا کچھ حصہ جو ہے جو ان کو اچھا لگتا ہے، جن میں ان کو سہولت ملتی تھی، ان کو وہ پکڑ لیا اور انہی کے اوپر وہ مطلب اسی کی بات کرتے رہے، اور جس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو ان کے انٹرسٹ کی باتیں نہیں تھیں، اس میں جو انٹرسٹ کے کلمات نہیں تھے ان کو چھوڑ دیا۔ ایک پہلو ہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب وہ جتنا انہوں نے پکڑا، اس میں سے جتنا کچھ پارشلی انہوں نے لیا، اس کو بھی انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق مزید سہولت کے لیے توڑ مروڑ کر خود بھی اس کو سمجھا اور دوسروں کے سامنے بھی اسی طرح سے پیش کیا۔ اور جب کوئی ان کے علماء کے بارے میں ہے کہ جب کوئی ان کے پاس سے کوئی فتویٰ وغیرہ لینے آتے یا ہدایت اور رہنمائی کے لیے آتے، تو وہ ان کو اپنی مرضی کے مطابق یا اپنے ہی فائدے کے لیے ان کو توڑ مروڑ کر یا جو ان کی کتابوں میں جو لکھا ہے اس سے مختلف کر کے وہ بیان کرتے تھے یا بتاتے تھے۔ تو یہ وتیرہ جو ہے یہ اہل کتاب کا رہا ہے، آج بھی ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں بھی اکثر جو ہے اب ایسا ہی ہوتا ہے کہ اپنے جو عقیدے ہیں یا اپنے جو معاملات ہیں ان کو درست رکھنے کے لیے اکثر جو ہے وہ قرآن کے ترجمے جو ہیں ان میں اپنی مرضی سے ٹرانسلیشن کر دی جاتی ہے، تاکہ اپنا عقیدہ جو ہے اس کو کسی حد تک محفوظ رکھا جا سکے یا اس کے اوپر دلیلیں دی جا سکے، اس کو سپورٹ کیا جا سکے۔ تو یہ وتیرہ جو ہے اہل کتاب کا بھی ہے، اور افسوس کے ساتھ کہ آج ہمارے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ بہرحال وہ سب بدل دیتے تھے اللہ کے کلمات کو اپنے اصل مقام سے، وَنَسُوا، انہوں نے بھلا دیا حظًا ایک حصہ، مما اس سے جو ذکروا بہ، وہ سب نصیحت کیے گئے تھے اس کی، یعنی جو ان کو جو نصیحتیں کی گئی تھیں، چاہے وہ کتابی شکل میں آئیں، چاہے وہ جیسے ہمارے پاس سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طرح سے پہلے نبیوں نے جو ان کو وضاحتیں کی اور ان کو نصیحتیں کی، چاہے وہ اس صورت میں ہو، تو انہوں نے اس کا ایک حصہ بلا دیا، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ کچھ جو حصہ ہے ان کی کتابوں کا، ان کو تو انہوں نے بالکل چھوڑ ہی دیا، ان کو پڑھنا، ان کو سمجھنا یا ان کے اوپر عمل کرنا وہ بالکل چھوڑ ہی دیا، انہوں نے بالکل بھلا ہی دیا، اور کچھ حصہ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے تحریف بھی کی اور مطلب تبدیلی بھی کر دی۔ اس کے ایسے ہی میرے ذہن میں ایک مثال آ گئی ہے کہ دیکھیں وہ ایک حصہ تو انہوں نے بھلا دیا، بالکل اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا، نہ خود پڑھا، نہ کسی دوسرے کو پڑھایا، نہ کسی کو اس کی تبلیغ کی، نہ کسی کو اس کو سکھایا، وہ ایک حصہ جو ہے وہ پس پش ڈال دیا اور وہ بالکل بھول ہی گیا۔ اب دوسرا حصہ جس کو وہ پڑھتے ہیں یا جس سے وہ مطلب تبلیغ کرتے ہیں یا دوسروں کو بتاتے تھے، تو اس میں بھی وہ ڈنڈی مارتے تھے۔ تو ایک حصہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھلا بھی دیا ایک حصہ، یا اس میں تخریف ہو گئی۔ اب ایک آپ نے سوشل میڈیا پہ، میں ایسے مثال کے طور پر یہاں پر بیان کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ آپ نے اکثر جو ہے بلکہ بہت ہی کامن ہو گیا اب تو جمعہ کی مبارکباد دینا ہے، ٹھیک ہے، جمعہ کی مبارک، جیسے ہی جمعہ آتا ہے بہت سارے احباب جو ہیں وہ جمعہ مبارک کے میسج بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ باقی
باقی اس میں جو یاد دہانی ہے وہ بہت اچھی ہے کہ سورہ کہف پڑھنی ہے، درود شریف کا ورد کرنا ہے، افضل وقت میں یا پہلے وقت میں جا کر جمعے کے خطبے کے لیے حضرت جانا ہے، یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں۔ لیکن جمعہ کی مبارکباد دینا جو ہے وہ اکثر ہمیں میسج ملتے ہیں جمعہ کی مبارک۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لمبا سا ایک ٹیکسٹ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا جس میں ہے کہ آج لوگ جو ہیں جمعہ مبارک کہنا شروع کر دیں، شرعی لحاظ سے جمعہ مبارک کہنا، جمعے کو مبارکباد دینا جو ہے اس کی شرعی لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ شرعن یہ درست نہیں، اور شرعن ایسا کچھ ہے بھی نہیں کہ جمعے کے دن کی مبارک دی جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مبارک دن ہیں۔ اتوار کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے، وہ بہت اہم ہے۔ ایام بیت جو ہیں وہ بہت اہم ہے۔ تو اب ایام بیت کی مبارک دینا کو شروع کر دیں تو ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی شعائر میں شامل ہیں۔ تو اب وہ جو ٹیکسٹ یا جو میسج لمبا چوڑا لکھا ہوتا ہے اردو میں ہی، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ اچھی بات ہے کہ آج لوگ جمعہ مبارک کہنا شروع ہو گئے اور اس کی بہت زیادہ اس کی مطلب پبلسٹی ہو رہی ہے، ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ شیئر کرتا ہے اور جمعہ مبارک کہہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اگلے کو 20 40 50 سال کے بعد ایسی سچویشن آ جائے کہ ہمیں لگے کہ یہ تو اسلام کا ہی حصہ ہے، اور اس وقت کوئی اگر کہے گا کہ جمعہ مبارک کہنا اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، یا شریعت کے اس سے کوئی تعلق نہیں، تو لوگ عجیب سمجھیں گے کہ یہ کیسے، ہم تو ساری زندگی سے یہی سنتے آ رہے ہیں جمعہ مبارک کہنا چاہیے اور جمعے کے دن مبارکباد دینا چاہیے، جمعہ جو ایک مبارک دن ہے، تو یہ اب کیسا نیا قانون آ گیا کہ اسلام سے اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور یقیناً کبھی کبھی اگر آپ سوچیں تو یقیناً ایسے ہی ہوتا ہے، یقیناً ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک ٹرینڈ جیسے آج کل لینگویج میں کہتے ہیں ٹرینڈ چلنا، ایک ٹرینڈ چلا، وہ ایسا چلا کہ وہ ایک وقت کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ بھول ہی گیا، وہ ایک نسل ختم ہوگی، اگلی نسل نے اپنے بزرگوں سے جو پکڑا، جو سیکھا، جو ان کو عمل کرتے دیکھا، انہی کو انہوں نے اپنا لیا، اور اسی کو انہوں نے دین کا حصہ سمجھ لیا۔ اب دین میں یا کتابوں میں یا سنت میں حدیثوں میں کیا لکھا ہوا اس کو خود سے سمجھنے کی یا پرکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو اسی طرح سے تبدیلی آتی ہے، اسی طرح سے پہلی قوموں نے کیا، اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے کہ ہم جو صحیح باتیں ہیں قرآن کی اور حدیث کی، ان کے اوپر ان کو نہ صرف ہم سمجھ سکیں بلکہ ان کے اوپر عمل بھی کر سکیں، اور ایسے جو باطل عقائد ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری پوری قوم میں ایک وحدانیت پیدا کرے اللہ تعالیٰ، اور ایسے معاملات جو ہیں اس میں ہماری رہنمائی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی صحیح لیڈر یا صحیح ہمارے علماء جو ہیں ان کے دلوں میں بھی ایک صحیح دین کی جو حق کے ساتھ جو تبلیغ کرنا ہے، جیسا پچھلے ذکر ہوا کہ انصاف اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ہمیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے احباب جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس پر جہاں تک ممکن ہو کچھ حد تک یہاں پر ہمارے لیے ممکن ہے ہم اس کے اوپر عمل بھی کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ولا تزالو، اور آپ ہمیشہ تتعلیو خبر پاتے ہیں، آپ ہمیشہ خبر پاتے ہیں یا خبر پاتے رہیں گے۔ یہ حال اور مستقبل دونوں کے بارے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ہمیشہ خبر پاتے ہیں یا آپ ہمیشہ خبر پاتے رہیں گے، علی خائنۃ، خیانت پر، منہم، ان کی طرف سے، یعنی اہل کتاب کی طرف سے، یہودی اور نصارہ جو ہیں ان کی طرف سے خیانتوں کی آپ خبر پاتے ہیں یا خبر پاتے رہیں گے۔ یقیناً جو یہودی ہیں، اب اگرچہ ان کے اوپر غلبہ آ گیا، مسلمان جو ہے وہ طاقت میں آ گئے، لیکن پھر بھی یہودیوں اور عیسائیوں یعنی اہل کتاب کی طرف سے تم آپ کو خیانت جو ہے اس کی خبریں ملتی رہیں گی۔ وہ ہر مختلف طرح سے چال چلیں گے، مختلف طرح سے آپ کے ساتھ خیانت کریں گے، یعنی وعدہ خلافی کرنا، اور اس کے علاوہ پیٹھ میں خنجر گھونپنا ہو گیا، یا مطلب وعدے کے خلاف تدبیریں کرنا،
یا مسلمانوں کے ساتھ کچھ اور وعدہ کچھ اور کیا لیکن کام کچھ اور کیا، اس طرح کی جتنی خیانتیں ہیں، تو آپ سے کہا گیا کہ آپ ان کے بارے میں، ان کی خیانتوں کے بارے میں خبر پاتے رہیں گے، آپ کو پتہ چلتا رہے گا وقتاً فوقتاً کہ وہ کس طرح سے خیانتیں کرتے ہیں۔ الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑے ہی ہوں گے، ان میں سے بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو کہہ لیں کہ جو سیدھے رستے پر رہے، جنہوں نے جو اسلام قبول کر لیں گے یا جنہوں نے اسلام قبول کیا، خاص کر یہودیوں میں نے کل پڑھا ہے ایک تفسیر میں کہ غالباً 10 کے قریب یا 10 سے بھی کم یہودی، عیسائیوں سے نہیں، یہودیوں میں سے تقریباً 10 یا 10 سے کم یہودی تھے جنہوں نے جو ایمان لے کر آئے۔ یہودی جو ہیں وہ بہت سخت تھے اور انہوں نے بہت سختی سے اسلام کی مخالفت کی، اور ان میں سے بہت ہی کم تھے جو اسلام کی طرف آئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب کی اسلام قبول کرنے کی۔ بہرحال تو بہت کم ہیں ان میں سے جو ہدایت پر آئے یا ہدایت پر آئیں گے۔ فاعفو عنہم، پس معاف کرو ان کو۔ اب ان کے ساتھ اب درگزر کرتے رہو، ان کے اوپر جیسا پہلے بھی ذکر کیا کہ اب غلبہ اگر مل گیا تو بدلہ لینے کی ہمیشہ نہیں ٹھانتے رہنا، بلکہ اللہ کے احسانوں کا ذکر کرتے رہو، اور ذکر اور شکر جو ہے وہ اللہ کا ادا کرنا ہے اور عدل پر قائم رہنا ہے۔ اسی طرح سے پس معاف کر دو ان کو، معاف کرتے رہو ان کو، عنہم، وصفہ، اور درگزر کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، المحسنین، احسان کرنے والوں کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو دوسروں پر احسان کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آج یہیں تک رکتے ہیں، کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اگر اس ضمن میں کوئی پوائنٹ اگر کسی کو ایڈ کرنا ہے تو آپ ضرور اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جی اگر کوئی پوائنٹ نہیں ہے تو اختتام کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے لیے آسانی کا معاملہ کرے، اور ہمیں اس وبا سے اللہ تعالیٰ، اس وبا کی آزمائش جو ہے اسے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارا ہمیں چھٹکارا نصیب کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔